اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے ہدایت پہ گفتگو کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ہمیں پتہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، تو ان ساری چیزوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، تو تم اپنا کام کرو، یہ ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی پچھلے جمعے کو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور تفصیل بیان فرمائی، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارے مال کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ احصروا، حصر آپ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ محاصرہ ہے، حصار کا لفظ ہے، گھیر لینا۔ تو جس نے اپنی خواہشوں کو گھیر لیا ہے کہ میں صرف اللہ کی راہ میں زندگی بسر کروں، تو ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے اس کام کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کی وجہ سے، اس مشغولیت کی وجہ سے زمین پہ سفر نہیں کر سکتے، یعنی وہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے کہیں آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کا ظاہری رہن سہن جو ہے، ان کی ظاہری گفتگو جو ہے، اس کو دیکھ کے یحسبہم الجاہل، جو جاہل ہیں وہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ بڑے غنی ہیں۔ یہ بھی خودداری ایمان والوں کی قرآن نے بیان کی کہ انتہائی ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ظاہری شکل و صورت ضرورت مندوں والی نہیں بناتے، اپنی گفتگو سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو ان کو نہیں پہچان پاتے وہ جاہل ہیں۔ سیماہم تعرفہم بسیماہم، حالانکہ آپ ان کی کمزوری کو، ان کے چہرے کو دیکھ کر معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ضرورت مند ہیں۔ لا یسالون الناس الحافا، لا یسالون، وہ نہیں سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ لپٹ کے، گڑ گڑا کے، رو رو کر، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ یہ لحاف آپ اردو زبان میں بھی رضائی کے لیے وہ آپ اس کو اوڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے صدقات و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحاب صفہ ہیں۔ ان کا تعارف میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، تفصیلاً عرض کیا تھا کہ یہ مختلف تھنک ٹینکس تھے وہاں پہ، جس سے آج یورپ نے اور امریکہ نے استفادہ کیا ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین تھے، یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن حفظ کرنے کے لیے آتے تھے یا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یا تفسیر کا، بلکہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو غیر ملکی زبانیں سیکھتے تھے، کچھ سفارتکاری سیکھتے تھے، کچھ معیشت کے معاملات کو سیکھتے تھے، لیکن ان کے وہاں گھر نہیں تھے، ان کے قبیلے نہیں تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ ان کے پاس ظاہراً کچھ نہیں تھا۔ یقین جانیے، میں ترمذی شریف کی وہ روایت جب دیکھتا ہوں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جاہل لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ کئی دفعہ ان کی بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو گر پڑتے تھے، یعنی قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ انتہا کی بھوک اور افلاس بھی ان کو اللہ کی راہ سے غافل نہیں ہونے دیتا تھا۔ کبھی انہوں نے غفلت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی، کچھ نے بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو غزوات میں شریک ہوئے، غازی بنے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، مفلوج ہو گئے، زمین پہ سفر نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، انہوں نے جو اپنے جسم کو مفلوج کیا اللہ کی راہ میں کیا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان فقراء سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ایک صحابی کا قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں ہی رہ گئے اور کفار نے ان کو گھیر لیا تھا، کہیں آگے پیچھے نہیں جانے دیتے تھے۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی، یہ سورہ فتح کا یہ جو دوسرا رکوع ہے، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں، ورنہ اس پہ میں تفصیل سے بات کرتا کہ پہلی امتوں کے لیے قانون یہی تھا۔ قرآن کریم نے جتنے بھی انبیاء کے احوال بیان کیے ہیں، جب نبی شہر چھوڑتا تھا تو عذاب آ جاتا تھا۔ یہ قوم لوط کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، سوائے ایک حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ، وہ استثناء ہے اس میں، انہوں نے پھر بعد میں توبہ کی۔ تو قانون یہ تھا کہ جب نبی شہر چھوڑ دیتا تھا تو عذاب آ جاتا تھا۔ اب مشرکین مکہ نے یہ بھی سوال کیا، ایک تو وہ نامے پارے میں ہے نا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتی؟ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ سورہ فتح میں ہے کہ اگر یہ سچے نبی تھے تو شہر چھوڑ دی، آپ مکے پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اب اگر مکہ محفوظ ہے تو محمد کے ان غلاموں کی وجہ سے محفوظ ہے جو یہاں ہیں۔ وہ ایمان والے جو ظاہراً اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کافروں نے گھیر لیے ہوئے تھے، اب اگر مکہ محفوظ ہے تو حضور کے غلاموں کی وجہ سے محفوظ ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب مکہ بچ جاتا۔ بہرحال
تو ان کے متعلق یہ ہے کہ جن کو گھیر لیا گیا تھا، لیکن زیادہ صحابہ و تابعین کا جو رجحان ہے وہ صحابہ صفہ کی طرف ہے، کہ اس آیت کے مصداق جو ہیں وہ صحابہ صفہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے صدقہ و خیرات، پچھلے جمعے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ذمی اور حربی کافر کی جو پچھلے جمعے گفتگو ہوئی تھی، کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ذمی کافر ہے، حربی کافر نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے تو میں اس پہ خرچ نہ کروں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، اور یہی وہ اصول ہے جو آج بھی ہم عالم کفر کو بیان کرتے ہیں، کہ یہ اصول اگر دیا ہے تو رحمت للعالمین پیغمبر نے دیا ہے، کہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ نے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے پیاسے کو پانی پلانا ہے، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ عالمین کا ویژن وہی دے سکتا تھا جو رحمت للعالمین، جس کی سلطنت کے لیے اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو عالمین کی بات وہی کر سکتے تھے نا۔ تو آپ کسی حربی کافر کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ چونکہ پچھلے جمعے تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ ترمذی شریف کی یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ وہ شاید میں نے کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنا۔ یعنی یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی پتھر کیوں پیٹ پہ باندھتے تھے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے کمر جھک جاتی تھی، تو اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ آج کل شوق تو لوگوں کو بڑا ہے لیڈر بننے کا، ہر مولوی کو شوق ہے، ہر پیر کو، ہر سیاستدان کو، چند ٹکے کسی کے پاس آ جائیں، بڑا شوق ہے۔ میں یہ 94-93 کی بات کر رہا ہوں، آج سے کوئی 28-29 سال پہلے کی بات۔ مارگریٹ تھیچر انگلینڈ کی وزیر اعظم تھی، اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا۔ یہ 15 سال برطانیہ کی وزیر اعظم رہی ہے، عورت تھی اور بڑی کامیاب وزیر اعظم تھی۔ تو صحافی نے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر برطانیہ پہ حکومت کی ہے تو کوئی بتاؤ کہ رہنما اور لیڈر کون ہوتا ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ یہ ہے لیڈر؟ اور بھائی دو ہی لفظ ہیں نا، راہبر اور رہنما۔ راہبر راہ دکھانے والا ہوتا ہے اور رہنما لے کے چلنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ وہ ہیں جو صرف راہ بتا دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو لے کے چلتے ہیں اور منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں راہبر بھی ہوتے ہیں، رہنما بھی ہوتے ہیں، اور یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے راہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ ورنہ یہ دونوں خصلتیں کم ہی ہوتی ہیں۔ یہ اوصاف صرف میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے کسی کو عطا ہو جائے۔ میں اگر اپنے نوجوانوں کے لیے یہ عرض کروں، علامہ اقبال کے وہ جو خطبات چھپے تو اس کا دباچہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے لکھا، تو اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا۔ ہم نے جب ابتدا میں یونیورسٹی دور میں پڑھا تو اس وقت اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو قائد اعظم فرماتے تھے کہ میں علامہ اقبال کی فکر کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں،
یعنی راہبر اقبال ہے اور محمد علی رہنما ہے، اگر آپ اس کو سادہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ راہ پاکستان کی علامہ اقبال نے دکھائی اور قوم کو منزل تک محمد علی جناح نے پہنچایا۔ تو مارگریٹ تھیچر سے جب پوچھا گیا کہ لیڈر کون ہوتا ہے، یقین جانیے میں آج تک مارگریٹ تھیچر کے الفاظ میرے کانوں میں اسی طرح گونجتے ہیں۔ اس نے کہا لیڈر کا کل بھی وہی معیار تھا، آج بھی وہی معیار ہے۔ لیڈر کا معیار 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ اور اگلا جملہ شاید اس پہ ہم پورے نہیں اترتے، اس نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے اگر عوام کے پیٹ پہ ایک پتھر ہو تو رہنما کے پیٹ پہ 2 بندھے ہوئے۔ اگر لیڈر اور عوام کی زندگی میں فرق ہو تو وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ مت کہا کریں کہ یہ ہمارے رہنما ہیں جو ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر یہاں میں قرآن کا درس دے رہا ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور میرے گھر میں 3 لاکھ کا ڈائننگ ٹیبل پڑا ہو تو میری بات میں کیا اثر رہ جائے گا؟ ہماری باتوں میں اثر اس لیے نہیں ہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، وہ ہمارے پیر ہوں، ہمارے مولوی ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، وہ جگیردار ہوں، ہمارے رہنما تو یہ ہیں کہ عوام کی زندگی اور ہوتی ہے اور رہنما کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اور مارگریٹ تھیچر نے کہا تھا نہیں، لیڈر وہی ہوتا ہے جس کی زندگی عوام کی زندگی کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ آج بھی یہی معیار ہے، باقی تو سارے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا ہم پتھر باندھتے تھے پیٹ پہ، ایک دن بھوک نے بڑا ستایا۔ یہ میں صرف آیت کا وہ جملہ اگر آج آپ تک پہنچا پاؤں، احسروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اگر اتنا سا جملہ آج آپ تک میں پہنچا پاؤں۔ فرماتے ہیں میں راستے پہ بیٹھ گیا، خودداری تو آیت نے بیان کر دی ہے نا، دستے سوال دراز نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کے باتیں نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے یہ آیت پڑھ کے ان سے اس کا معنی پوچھا، مطلب پوچھا، اور دل میں خیال یہ تھا کہ یہ آیت پوچھوں گا تو مجھے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلا دیں گے، سوال بھی نہ کرنا پڑے گا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے یہ آیت پوچھی، انہوں نے اس کا معنی و مفہوم بتایا اور چلے گئے، میری بھوک کا کوئی حل نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا جگر زمین پہ لگاتا، عمر فاروق وہاں سے گزرے، ان سے بھی ایک آیت کا مفہوم ایسے ہی پوچھا، اور پھر یقین جانیے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار ابو ہریرہ کے اگلے جملے جب میں پڑھتا ہوں یقین جانیے بے تاب ہو جاتا، کہتے ہیں اتنی دیر میں میرے سردار آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، ابو القاسم آ گئے، مجھے کسی آیت کا مفہوم نہ پوچھنا پڑا، مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جو غلاموں سے واقف نہ ہو وہ آقا ہوتا ہی نہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور صاحب اس کو آقا کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس دن میں نے کہا تھا نا کہ میں جب ان پیروں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بڑا شوق ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں اب حکمران تو شرابی زانی ہے، اب اولی الامر ہم ہیں جی، ہمیں اولی الامر مانو۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا؟ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ پیر بننے کا تو بڑا شوق ہے، اگر ایک مرید بھی پیاسا مر گیا تو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ ایک مرید، ایک مقتدی بھی اگر ایسے دنیا سے چلا گیا کہ اس کو دوائی نہیں ملی تو تمہاری پیری ساری نکل جائے گی۔ اولی الامر بننے کا شوق ہے اور پتہ نہیں ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ فرماتے ہیں حضور گھر تشریف لے گئے، میں نے بھی اجازت طلب کی، اندر گئے تو دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ سرکار مجھے حکم فرمائیں گے اور میری پیاس اور بھوک مٹ جائے گی، لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا صحابہ صفہ کو بلاؤ۔ کہتے ہیں حکم تھا، میں صحابہ صفہ کو بلا کے لے آیا، وہ 70 لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 70 کا ہی ذکر کیا کہ 70 لوگ تھے، وہ بیٹھ گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے حکم دیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیالہ لو اور باری باری ان کو پلاؤ۔ اب میں پلاتا جاتا اور کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا کہ پتہ نہیں میرے لیے بچے گا یا نہیں بچے گا۔ انسان ہے نا، انسانی فطرت تو ظاہر ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ سب نے پی لیا۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کرنے کے متعلق، اسلام نے گداگری سے سختی سے منع کی ہے۔ دیکھیے نا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے نے فاقے کے بغیر سوال کیا یا اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فاقوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ اتنا سخت حکم ہے۔ ایک بندہ ضرورت مند نہیں ہے، اور سوال کی جو ہمارے محدثین نے اور فقہا نے لائن مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سوال کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، یا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن کی روزی کما سکتا ہے تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتا۔ میں پتہ ہے آپ سے اکثر یہ باتیں کرتا ہوں کہ جتنا وقت ہم نے اس قوم کا نور بشر کے جھگڑے میں ضائع کیا ہے، اگر یہ قرآن ان کو سناتے تو یہ قوم آج آئیڈیل بن چکی ہوتی، ان کے معاملات سیدھے ہو گئے ہوتے۔ لیکن ہم نے تو ان کو علم غیب پہ رکھا، نور بشر کے جھگڑوں پہ رکھا، تو قوم کا ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ یہ خودداری، اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھیں، ایک فرد کی بات ہے نا کہ ایک فرد اگر فاقے کے بغیر سوال کرے گا تو اس کے لیے فاقوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے مانگنا ہی مانگنا ہے تو اس قوم کے فاقے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ IMF ورلڈ بینک سے کیسے وہ چھٹکارا حاصل قوم کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ نے اتنا اناج نہیں دیا؟ ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی عطا نہیں کیا؟
اور یہاں جو بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی نے اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کیا تو اس نے آگ کے انگاروں کا سودا کیا۔ اگر کوئی اس لیے سوال کرتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو تو اس نے آگ کے انگاروں کا فیصلہ کیا۔ جب اس حدیث کو بھی لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کو بڑا محدود سا معنی لے لیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو شخص قبر پر بیٹھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے آگ پہ بیٹھا اور آگ نے اس کو بھسم کر دیا، جلا دیا، یا تیز پانی پہ بیٹھا اور پانی اس کو بہا کے لے گیا۔ تو اس کے ہمارے بزرگوں نے تو دونوں مفہوم بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ ظاہراً قبر پہ بھی، آج کل جو ہم جاتے ہیں جنازوں پہ تو لوگ قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا سخت حکم ہے، قبر کا احترام ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو سینہ بسینہ جس علم کی میں بات کرتا ہوں، جو ہمیں سینہ بسینہ علم ملا، انہوں نے کہا ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے کہ قبر پر نہیں بیٹھنا، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر پر کمائی کے لیے نہیں بیٹھنا۔ اسی لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر پر ان کے بیٹے بیٹھے ہوں کمائی کے لیے، عمر فاروق کی قبر پہ ان کا کوئی بیٹا بیٹھا ہو، امام حسن کی قبر پہ کوئی بیٹھا، میں جنت البقیع میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو وہ جن کے پاس دین تھا وہ اس حدیث کو اس حوالے سے بھی دیکھتے تھے کہ کبھی بھی کسی قبر کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنا، اور اسی کو جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بیچ کھائے ہیں اسلاف کے مدفن تم ہو، جن کو آتا نہیں کوئی فن تم ہو، چلے ہو دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اوقات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبریں بیچ کے کھاتے ہو۔ غیرت کا یہ عالم ہے۔ تو جس شخص کے پاس، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک مسلمانوں کا یہ عالم رہا ہے کہ لوگ صدقات و خیرات زکوٰۃ لے کے گلیوں میں پھرتے تھے، اور اگر کسی کو بتایا جاتا کہ یہ شخص مستحق ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میرے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ایک ہمارا وہ معیار تھا۔ اسی سے ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے یہ لائن ڈرا کی ہے کہ جو بندہ ایک دن کا کھانا رکھتا ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ بات سوال کی طرف نکل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جاتے ہی پوچھا کہ یہ دودھ کیسا ہے؟ اماں جی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں صحابی نے ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو حضور صحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے، اور اگر کوئی کہتا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو حضور اس کو خود بھی استعمال کرتے اور صحاب صفہ کو بھی دیتے۔ اس لیے یہ دودھ سرکار نے آخر میں مجھے دیا، میں نے پی کے بس کی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو اور پیو اور پیو۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر؟ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ میں جب کبھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں، آج کسی کی جرت ہے، کون سا لیڈر ہے جو سب کو پلا کے آخر میں پیے؟ شوق بڑا ہے کہ مجھے مانو، نبی پاک کے نام پہ شوق بڑا ہے۔ انہیں جھوٹا کر چھڑے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، مجھے آخری حج کا وہ واقعہ بھی بڑا یاد آتا ہے۔ میرے سرکار کے اخلاق اگر اس امت میں منتقل ہو جاتے تو آج یہ رہنما ہوتی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے طواف کر لیا اور آب زمزم پہ سرکار تشریف لائے پانی پینے کے لیے، تو چچا جان حضرت عباس، ان کے بیٹے فضل ابن عباس، گھر سے ایک شیشے کی سراہی انہوں نے لکھا ہے، گلاس لے کے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شیشے کی سراہی میں پانی پی، تو رو دیتے تھے۔ فرماتے میرے آقا نے فرمایا نہیں، جس پیالے سے باقی حاجی پی رہے ہیں میں اسی پیالے سے پانی پی رہا ہوں۔ ڈھونڈنے کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اور قرآن کریم نے دوسرا جو معیشت کا مسئلہ بیان کیا وہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ 16واں پارہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشتا ضنکا، جو بھی ہماری یاد سے غافل ہو جائے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ جتنا جی چاہے پیکیج آپ دنیا کے لے لیں، جب تک بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، حرام ہے، لعنت ہے اللہ کی، یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا